وان ہوٹل واپس پہنچا تو ہینک اخبار پڑھ رہا تھا۔ وان کو دیکھتے ہی اس کی نظریں کلاک کی طرف اٹھیں۔ بہت دیر کر دی، کہاں گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ وان بستر پر دراز ہو گیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر ڈیڈلے نامی ایک شخص کے گھر گئے۔ وہاں مختصر سی پارٹی ہوئی۔ ایک پینٹر بارکر سے ملاقات ہوئی۔ وہ اسپورٹس کے صفحات کے لیے میری تصویریں بنانا چاہتا تھا۔ اچھا آدمی ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ تم گئے تھے وہ رائٹر ہے؟ ہینک نے کہا۔ یہ اچانک ہی تم بڑے آدمی بن گئے ہے نا؟ اور میں یہاں اکیلا بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بہت اچھا وقت گزرا ہے میرا۔ ہارورڈ اور اس کے شکاگو کے دوست نے بھی واضح کر دیا کہ میری نہ کوئی ضرورت ہے نہ اہمیت۔ میرا کوئی دوست نہیں، اس لیے میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وان اٹھا اور اس نے ہاتھ تھام کر ہینک کو کرسی سے اٹھا لیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو ہینک، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اب اسے فلمی سین نہ بناؤ، بات صرف دولت کی نہیں۔ اور رہی بڑے آدمی کی بات، تو میں تمہارے ہی کہنے کے مطابق سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ تم سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے اور اپنے تعلق کے بارے میں بتایا تھا۔ ہینک خوش نظر آنے لگا۔ واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے، کسی وقت چلیں گے ان کی طرف۔ اب تم سو جاؤ، کل میں تمہیں کوئی بڑی خبر سناؤں گا۔ کل؟ ابھی کیوں نہیں؟ بس ابھی نہیں، ابھی تو تم سو جاؤ۔ وان نے ہینک کو چھوڑ دیا۔ ہینک فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ دیکھو وان، یہ بڑا معاملہ ہے۔ شکاگو والے آدمی کا نام تھامسن ولکوکس ہے۔ وہ فائٹ بزنس کا بڑا آدمی ہے، تم نے شاید اس کا نام سنا ہو۔ بہرحال تھامسن اور ہارورڈ مل کر تمہارے مسلسل فائٹس کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ایک فائٹ کلیو لینڈ میں ہوگی اور 2 شکاگو میں۔ یہاں کے اسپورٹس رائٹر تمہیں پسند کرنے لگے ہیں، تم خبر بنتے جا رہے ہو۔ شکاگو میں ولکوکس نے کام دکھایا ہے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں تمہیں بتا دوں وان، ولکوکس وقت ضائع کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس کے خیال میں تم پیدائشی باکسر ہو، ورنہ وہ تمہیں گھاس بھی نہ ڈالتا۔ وان سنجیدہ نظر آنے لگا، لیکن اس کی دلچسپی کا اصل سبب کیا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہارے معاملے میں جیک ہارورڈ کا حصہ دار بن گیا ہے۔ سمجھے کچھ؟ تمہیں اور مجھے کچھ نہیں سمجھے، ہم دونوں غیر اہم ہیں۔ اصل کھیل تو سمارٹ آدمی کھیل رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں یہ ہارورڈ بدماشی کر رہا ہے؟ نہیں، لیکن میں ولکوکس کو فرشتہ قرار نہیں دوں گا۔ ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا۔ بس اب تم سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ میں بھی سونے جا رہا ہوں، ہینک نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں بیٹے، آج تمہاری کارکردگی بہت اچھی تھی۔ برسوں سے میں نے اتنی آسان فتح نہیں دیکھی تھی۔ ہینک کے جانے کے بعد وان آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اپنے عکس کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ جان، میں نے سٹارٹ لے لیا ہے، اب زیادہ دیر نہیں لگے گی بھائی، وہ بڑبڑایا۔ جان نے خط طے کیا اور احتیاط سے رکھ لیا۔ پھر وہ اخبار کے تراشوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ خط نکالا اور آخری صفحہ پڑھا۔ ہاں، یہاں موجود تھا۔ یہ کچھ اخباروں کے تراشے ہیں، ہینک نے کہا تھا کہ تمہیں بھیج دوں۔ یہ طویل تراشا شکاگو کا ہے۔ شکاگو میں نے پوری طرح نہیں دیکھا، لیکن بہرحال یہ بڑا شہر ہے۔ میرا بیشتر وقت ورک آؤٹ میں گزرا، میں نے اپنی دونوں فائٹس جیتیں۔ ہاں، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ شکاگو میں ایک بہت اچھا آرکسٹرا گروپ ہے، مجھے ہوٹل میں ایک شخص نے اس کے متعلق بتایا تھا۔ تمہارے لیے وہ گروپ بہت مناسب رہے گا۔ تمہیں $150 بھجوا رہا ہوں، تم جمعے کو آ جاؤ۔ میں ریلوے اسٹیشن تمہیں ریسیو کروں گا، ٹرین یہاں 7 بجے شام پہنچے گی۔ جان نے خط فرش پر پھینک دیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بند مٹھیوں میں اخبار کے تراشے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھا تو تراشے پھڑ پھڑاتے ہوئے فرش پر گرے۔ یہ ہو گئے $1220۔ وہ بڑبڑایا، معاملات یوں ہی چلتے رہے تو میں بہت کچھ کر سکوں گا۔ وان نے بے چینی سے گھڑی کو دیکھا، کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ وہ بڑبڑایا۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی ہجوم تھا۔ وان کے قریب موجود ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی چھوٹا سا ایک بیگ تھامے نروس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میک اپ اس نے بہت زیادہ کیا ہوا تھا۔ ہینک اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھو، ہینک نے وان سے کہا، کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ لڑکی اچانک مسکرائی اور آگے کی طرف چل دی۔ ایک شخص لپکتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس کے مقابلے میں زیادہ عمر کا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور بیمار لگ رہا تھا، لیکن اچھے لباس کی وجہ سے وہ بہرحال باوقار لگ رہا تھا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا،
پھر وہ دونوں اس طرف بڑھنے لگے جہاں وان اور ہینک کھڑے تھے۔ ذرا دیر میں وہ مجمع میں گھل مل گئے۔ وان نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ کیا مصیبت ہے، یہ ٹرین نہیں آئے گی کیا؟ 10 منٹ لیٹ تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ہینک نے کندھے جھٹک دیے۔ آ جائے گی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تم نے اپنے بھائی کو کم رقم تو نہیں بھیجی تھی؟ تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وان نے چڑچڑے پن سے کہا۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں، لیکن کیا اسے رقم کی ضرورت بھی تو تھی؟ تمہیں نہیں ہے رقم کی ضرورت؟ ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے رقم سنبھال کر رکھتا آیا ہے۔ یعنی وہ تمہارا خزانچی ہے؟ ہینک نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ بے وقوف آدمی! شٹ اپ! اب اس کے بعد تم یہ کہو گے کہ وہ پوری رقم لے بھاگے گا؟ وان غرایا۔ نہیں، ایسا تو نہیں کرے گا وہ، ہینک نے منہ بنا کر کہا۔ اب تک تم نے جتنی رقم بھیجی ہے کم از کم اسے لے کر تو نہیں بھاگے گا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وان اس کی بات نہیں سن رہا ہے۔ اس نے کندھے جھٹک دیے۔ چند منٹوں کے بعد ٹرین آ گئی۔ ٹرین سے اترنے والوں کی تعداد خاصی تھی۔ وان انہیں ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ ہیجان سے تمتما رہا تھا، لیکن آنے والے مسافروں کا ہجوم ختم ہوا تو اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا ممکن ہے یہ وہ ٹرین نہ ہو، لیکن جان نہیں آیا۔ ممکن ہے وہ بیمار ہو گیا ہو، ممکن ہے، لیکن نہیں، جان بیمار نہیں، وہ خیریت سے ہے۔ بیمار ہوتا تو وان کو پتہ چل جاتا۔ جان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اسے ہمیشہ معلوم ہو جاتا تھا۔ صرف اس کو ہی نہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا حال معلوم ہوتا تھا۔ یعنی جان بیمار نہیں تھا، لیکن وہ آیا نہیں تھا، ٹرین پر سوار ہی نہیں ہوا تھا، اور اس کے نہ آنے پر وان کو جو تکلیف ہوئی تھی وہ خود اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ حالانکہ جان کا مزاج ہی ایسا تھا، وہ اکثر دوسروں کو مایوس کرنے والے کام کرتا تھا اور وان کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی تھی۔ دوسروں کا برتاؤ بے رحمانہ ہوتا تو وان کو نہ کوئی شکایت ہوتی نہ پرواہ، لیکن جان کا معاملہ مختلف تھا۔ وان نے ہینک کی طرف دیکھا، لیکن ہینک کا چہرہ بے تاثر تھا۔ چلو ہینک، واپس چلیں۔ ممکن ہے ہمارے اسٹیشن کے نکلنے کے بعد جان کا تار وہاں موصول ہوا ہو، لیکن کوئی تار نہیں آیا تھا۔ 11 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ کیلی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہینک نے پتے میز پر رکھے اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ مزید 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد اس نے رسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز بہت دھیمی تھی۔ مجھے وان لوگن سے بات کرنی ہے۔ ہینک نے بدمزگی سے کہا۔ وہ سو رہا ہے۔ کون؟ ہینک؟ ہینک، میں جان بول رہا ہوں۔ تم آئے کیوں نہیں؟ ہم اسٹیشن پر خوار ہوتے رہے۔ مجھے بعد کی ٹرین کا ٹکٹ ملا۔ وان کو جگا دو۔ ہینک کو غصہ آنے لگا۔ بات سنو بیٹے، تم بھی سو جاؤ۔ میں نے تم سے کہا نا کہ وان سو رہا ہے۔ اگر امریکہ کا صدر بھی مجھ سے کہے گا تو میں اسے نہیں جگاؤں گا۔ اب تم فون رکھو، رات گزارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو اور سو جاؤ۔ کہاں؟ اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ صبح 10 بجے کے قریب مجھے ہارورڈ کے آفس میں فون کر لینا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم وان سے کب اور کہاں مل سکتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں اس کا مینیجر ہوں، تم اس کے بھائی ہو، بس گڈ نائٹ۔ کیلی کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہا تھا۔ یہ اس کا بھائی تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہینک کے اثباتی جواب پر وہ بولا، اسے کیسے پتا چلا کہ وان کہاں رہ رہا ہے؟ وان اسے ہر ہفتے خط لکھتا رہتا ہے۔ وان تو دیوانہ ہے اس کا، میرا خیال ہے جڑواں بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اوہ، تو یہ جڑواں بھائی ہیں۔ یہ جان کیسا آدمی ہے؟ ہینک کے ہونٹ بھینچ گئے، چہرے پر بدمزگی کا تاثر ابھر آیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی عجیب سی بات ہے اس میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ سمجھ لو کہ بہت خود غرض لگتا ہے۔ وہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ وہ وان کا جڑواں بھائی ہے، لیکن کئی برس بڑا لگتا ہے۔ میں اسے پسند کر سکوں گا؟ کیلی نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ تم اگر اسے مل بھی سکے تو میرے لیے یہ حیرت کا مقام ہوگا۔ کیوں بھائی؟ بس دیکھتے رہو، خود ہی جان جاؤ گے۔ ہینک کی بات درست ثابت ہوئی۔ جان تنہائی پسند آدمی تھا۔ ابتدا میں وان نے کہا کہ وہ ہوٹل سے تنگ آ گیا ہے، کیوں نہ دونوں ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہیں، لیکن جان اسے ٹال گیا، اس لیے کہ ہینک کو اس پر اعتراض تھا۔ وہ کچھ دن ایک معمولی سے ہوٹل میں مقیم رہا، پھر اس نے ایک سستا اپارٹمنٹ لے لیا۔ وہ اپارٹمنٹ گھٹیا علاقے میں ایک تنگ و تاریک سڑک پر واقع تھا۔ مکان بھی تاریک تھا، لیکن کمرے بہت بڑے اور اونچی چھتوں والے تھے۔ 50 سال پہلے وہ شرفاء کا علاقہ تھا، مگر پھر وہاں نیگرو آبادی یوں بڑھتی گئی جیسے سیاہی چوس کاغذ پر روشنائی کا دھبا پھیل جاتا ہے۔
کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جان وہاں کیوں شفٹ ہوا ہے، یا یہ کہ وہ وہاں تک پہنچا کیسے۔ بس اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ کمرے بڑے اور ہوادار ہیں اور وہاں وہ سکون سے کام کر سکے گا۔ وہاں شفٹ ہونے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے وان کو گھر دکھایا۔ وان نے اس کی خواہش کے مطابق کچھ فرنیچر خریدا۔ وان اب بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ دن کا بیشتر وقت وہ باہر اور ٹریننگ میں گزارتا، ہینک کے ساتھ چہل قدمی کرتا اور جلدی سو جاتا۔ اس نے کبھی کسی کو اپنی طرف سے فکر مند نہیں ہونے دیا۔ ہاورڈ اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا، لیکن ہینک جانتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اور ہینک ہی فساد کا سبب بھی جانتا تھا۔ وان بے حد مایوس تھا۔ وہ جان کے ساتھ رہنے کے کیسے کیسے خوش کن خواب دیکھتا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے کی طرح رہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوب ہنسا کریں گے، ہمیشہ کی طرح چہل قدمی کیا کریں گے، لیکن جان بدل چکا تھا، جیسے اچانک ہی اس کی عمر بڑھ گئی ہو۔ وہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ ہنستا بھی تھا تو وان کے ساتھ ہم آواز ہو کر نہیں، بلکہ وان پر ہنستا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ مشتعل ہو جاتا۔ ہینک، کیلی اور وائٹی کا مذاق اڑاتا، حالانکہ کیلی اور وائٹی سے تو ملا بھی نہیں تھا۔ اپنے پڑوس کے کچھ لوگوں سے اس کے تعلقات بنے تھے اور وہ سب لوگ بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے تھے۔ وان نے اسے ہفتے کی شام بارکر کے ہاں آنے کو کہا، لیکن جان نہیں آیا۔ وہ بورژوائی مصوروں اور مصنفوں کا مذاق اڑانے لگا۔ وان کو لگا کہ وہ اپنی نہیں اور لوگوں کی زبان بول رہا ہے۔ سینٹ لوئس میں آمد کے 3 ہفتے کے بعد وان نے جان کو اپنی فائٹ کا ٹکٹ بھیجا، لیکن جان نہیں آیا۔ پہلے تو اسی مسئلے پر جھگڑا ہوا، کیونکہ جان کا کہنا تھا کہ اسے ٹکٹ ملا ہی نہیں، جبکہ وان جانتا تھا کہ ٹکٹ جان کو پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک نہ وان جان سے ملا نہ اس سے بات کی۔ اس کے بعد جان نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ وہ پہلے جیسا جان ہو گیا۔ ایک اتوار کو دونوں نے کار لی اور مضافاتی علاقے کی طرف نکل گئے۔ کھانا وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کار ایک جگہ پارک کی اور گھنٹوں چہل قدمی کرتے رہے۔ وہ یوں بے ساختہ ہنس رہے تھے کہ پچھلی ناخوشگواریت دھل گئی تھی۔ دونوں پھر بے فکرے اور کھلنڈرے لڑکے بن گئے۔ جان وان کو اپنی موسیقی کے میدان میں پیش قدمی کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کام سامنے آئے گا تو موسیقی کی دنیا کے بڑے لوگ بھی ہل جائیں گے۔ اس رات وان ہوٹل میں واپس گیا تو اتنا خوش تھا کہ کئی ہفتوں سے ہینک نے اسے ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ پورے دن میں صرف ایک بات ایسی ہوئی تھی جس پر اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بٹوا پار ہو گیا تھا۔ بٹوا کہاں کھویا اور اس میں کتنی رقم تھی؟ ہینک نے پوچھا۔ رقم تو بس $30 تھی۔ چہل قدمی کے دوران میں نے کوٹ کندھے پر لٹکا لیا تھا، بس اسی وقت بٹوا کہیں گر گیا ہوگا۔ تو تم نے کھانا کیسے کھایا؟ ہینک کے لہجے میں برہمی تھی۔ ارے وہ تو جان کی جیب میں $10 تھے، اس نے کھانے کا بل دے دیا، وان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑے خوش قسمت نکلے تم، ہینک نے خراب لہجے میں کہا۔ جان کے پاس $10 تھے۔ ہینک نے کمرے سے نکلتے ہوئے دروازہ دھڑ سے بند کیا، لیکن وان کو احساس نہیں ہوا۔ وہ گنگناتا رہا۔ اس نے سوچا یہ ہینک تو بات بات پر تاؤ کھاتا ہے۔ اب تو اچھے دن آ رہے ہیں، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وان رنگ میں وائٹی کے مقابل تھا اور اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ ہاورڈ باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی کی لکیروں سے اندازہ ہوتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ پریکٹس ختم ہوئی اور وان شاور روم میں چلا گیا تو ہاورڈ کیلی کی طرف بڑھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیلی مسکرایا۔ ابھی اس نے 10 راؤنڈ لڑے ہیں اور 3 لڑکوں کو ٹھکانے لگایا ہے، وہ بولا۔ اور باس، پچھلے 2 ماہ سے اسے باکسنگ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بے سود۔ وہ پیدائشی فائٹر ہے، اس کا انداز جارحانہ ہے۔ مسٹر ہاورڈ، میں 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں۔ یقین کریں اس لڑکے کے مد مقابل کم ہی ہوں گے۔ گڈ۔ اور ہاں کیلی، تم اس کے متعلق ڈینگے تو نہیں مارتے رہے ہو؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ پھر وہ ہینک کی طرف مڑا۔ یا تم؟ نہیں، اس کے متعلق صرف اخبارات بول رہے ہیں، ہینک نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گلوب کا سپورٹس رائٹر تو وان کے متعلق مسلسل لکھ رہا ہے، اور جیک، وان نے شکاگو میں مینڈل کو جو شکست دی وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سب جانتے ہیں کہ مینڈل نے کبھی کوئی طے شدہ فائٹ نہیں لڑی۔ اچھا، بات سنو، ہاورڈ نے کہا۔ شام کو لڑکے کو میرے آفس بھیج دینا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہینک نے کیلی کی طرف دیکھا۔ کیلی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ سپہر 3 بجے کے قریب وان نے ہاورڈ کے دفتر کے دروازے پر دستک دی۔ اندرونی کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا۔
وان نے کندھے جھٹکے اور دروازے کے ہینڈل کو گھمایا۔ دروازہ کھل گیا، وہ اندر چلا گیا۔ ہاورڈ کے پرائیویٹ دفتر کا دروازہ کھلا اور مسز ہاورڈ تمتمایا ہوا چہرہ لیے باہر نکلی۔ اس نے وان کو دیکھا تک نہیں اور پاؤں پٹکتی ہوئی دفتر سے نکل گئی۔ لگتا تھا وہ رو رہی ہے۔ وان بے وقوفوں کی طرح دروازے کو دیکھتا رہا، پھر وہ اندر چلا گیا۔ ہاورڈ نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی تمتمایا ہوا تھا۔ ہیلو لوگن، تم کب آئے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی آیا ہوں مسٹر ہاورڈ۔ اور یہ ابھی مسز ہاورڈ ہی گئی ہے نا؟ ہاں، ارے ہاں، تم نے ایک بار اس کی کار ٹھیک کی تھی نا؟ اس نے مجھے بتایا تھا۔ جی ہاں۔ ہاورڈ نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا۔ وان لوگن، تم ہماری توقعات پر پورا اترے ہو۔ اب میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ اس نے وان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹے، تم اس اسپورٹس میں دولت کمانے ہی کی غرض سے آئے ہو نا؟ ابتدا میں میرے تمہارے اور ہینک کے درمیان سرسری سا ایک معاہدہ ہوا تھا، مگر اس وقت مجھے تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ شکاگو سے ایک مسٹر ولکوکس تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ اس کھیل کے بڑے لوگوں میں سے ہیں اور تمہیں کہیں کا کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے تمہیں شکاگو میں 2 فائٹس ملی ہیں۔ اب یہ سمجھ لو کہ میں اور ولکوکس مل کر تمہیں ٹاپ پر پہنچا سکتے ہیں۔ تم میں بے پناہ صلاحیت ہے۔ موقع ملے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ جیک مارٹن کے بعد تم آج تک کے سب سے بڑے ہٹر ہو۔ وان کا چہرہ سنسنا رہا تھا۔ اور ہینک کا کیا ہوگا؟ ہاورڈ نے کندھے جھٹکے۔ وہ اس تصویر میں سجتا ہی نہیں۔ ولکوکس کو وہ اچھا نہیں لگا۔ ہم اس کے حصے کی قیمت ادا کر دیں گے۔ سنو بیٹے، میں اس کے بارے میں تمہارے محسوسات سمجھتا ہوں۔ وہ اچھا آدمی ہے، لیکن چھوٹا آدمی بھی ہے۔ پچھلے چند ماہ کے تجربے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نہ وہ کسی کو جانتا ہے، نہ اس کا اثر و رسوخ ہے۔ آپ نے ہینک سے بات کی اس سلسلے میں؟ نہیں، میں نے پہلے تم سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ بس تو اس بات کو بھول جائیں آپ، ہینک نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں اسے روند کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاورڈ کا چہرہ ست گیا۔ اچھا، تو تم میری باتیں اسے بتا کر اس سے پوچھ لو۔ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، ولکوکس یا کسی بڑے آدمی کے بغیر تم کچھ نہیں بن سکو گے۔ تم ہینک سے بات کر لو اور میں 7 بجے تک یہیں ہوں۔ پھر مجھے شکاگو جانا ہے، وہاں میرے 2 لڑکوں کی فائٹس ہیں۔ میں ولکوکس کو جواب بھی دے دوں گا۔ تم ہینک سے فوراً مل لو۔ ٹھیک ہے مسٹر ہاورڈ، لیکن ہینک نے انکار کر دیا تو میری طرف سے بھی انکار سمجھیے گا۔ ہاورڈ اٹھتا اور ٹہلتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہاری بدقسمتی ہوگی، اس نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا۔ وان دفتر سے نکل آیا۔ اسی وقت لفٹ سے ہاورڈ کی سیکرٹری مس لیونا برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، جیسے وہ کہیں جا رہی ہو۔ وان کو دیکھ کر مسکرائی۔ وان بلڈنگ سے نکلا تو اس نے ایک کار کو کارنر سے مڑتے اور بلڈنگ کے سامنے رکتے دیکھا۔ اس میں مسز ہاورڈ برآمد ہوئی اور عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہ اب بھی بہت غصے میں تھی، اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ وان ہوٹل پہنچا تو ہینک موجود نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ 6:45 بج گئے۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ 6:45 بجے وہ اور کیلی آئے۔ دونوں پریشان لگ رہے تھے۔ ہینک نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور کوٹ کی جیب سے کچھ نکالا۔ ہینک، تم کہاں تھے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، ہاورڈ نے مجھے بلا کر بات کی۔ ہاورڈ کا نام سنتے ہی وہ دونوں اچھل پڑے۔ ہاورڈ؟ ہینک کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، میں اس سے ملنے گیا تھا۔ وہ معاہدے میں تبدیلی کی بات کر رہا تھا۔ وان نے اسے تفصیل بتائی۔ کیلی مداخلت کرنا چاہتا تھا، لیکن ہینک نے اشارے سے منع کر دیا۔ ہاورڈ اب تمہیں کچھ کیش دے کر علیحدہ کرنا چاہتا ہے، وان نے آخر میں کہا، لیکن میں نے واضح کر دیا ہے کہ فیصلہ تم کرو گے۔ ہینک، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ واہ بھائی، کیا خوب دوست تھا، ہینک نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایسی باتیں مت کرو ہینک، کیلی نے ہینک کو ٹوکا، پھر وان کی طرف مڑا۔ ہاورڈ مر چکا ہے۔ وان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مر چکا ہے؟ اس نے دہرایا۔ ہاں، اس کی بیوی نے آفس میں اسے شوٹ کر دیا۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے۔ اس کی بیوی نے اسے اس کی سیکرٹری کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا اور اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ وہ سیکرٹری کو بھی نہ بخشتی، لیکن سیکرٹری بے ہوش ہو گئی تھی۔ مسز ہاورڈ اور سیکرٹری دونوں کو پولیس لے گئی اور میں یہ کاغذات نکال لایا۔ کیسے کاغذات؟ یہ ہمارے معاہدے کے کاغذات ہیں، ہینک نے کاغذات لہراتے ہوئے کہا۔ یہ تھا جیک کا طرف کا اکا، اس لیے کہ ان کاغذات کی کوئی قانونی اہمیت نہیں، یہ کچا معاہدہ تھا۔ لیکن ہاورڈ ہمیں معقول حصہ دیتا رہا تھا، وان نے کہا۔ کم آمدنی میں سے نہ، لیکن زیادہ آمدنی میں وہ ایسا نہ کرتا۔ اب خود ہی سوچ لو کہ اس نے تم سے کیا گفتگو کی تھی۔
وہ مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ کیلی نے مداخلت کی، بہرحال میں اور میرے ساتھی بے روزگار ہو گئے۔ وان نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، کیوں؟ تم جمنازیم چلا سکتے ہو، کسٹمر تمہارے پاس کافی ہیں۔ نہیں بیٹے، میں بزنس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کتنے لڑکوں کی فائٹس ہونے والی ہے، یہ بہت بڑا بکھیڑا ہے بیٹے۔ ہینک نے کیلی کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف لپکا۔